اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نجم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 25. فرسٹ 25 ورسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فللہ الآخرة والأولى. سورہ مبارکہ نجم قرآن مجید کا 53واں سورہ ہے، 53rd چیپٹر. مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی 62 آیتیں ہیں، 62، اور اس کا اہم ترین موضوع جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ہے، جو ابتدائی آیتوں کے اندر ہی بیان ہو گیا ہے. نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، اور اسی کی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے. ظاہر ہم جانتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ستارے نمودار ہو جاتے ہیں، یعنی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو پھر یہ ستارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جسے ستاروں کا ڈوبنا کہا جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے ستارے کی قسم کھائی کہ یہ ستارے بھی گواہ ہیں کہ جو ڈوب جاتے ہیں. جب وہ ڈوب جاتے ہیں، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس سے ایک تو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جو ڈوب جاتے ہیں، جو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو وہ خدا نہیں ہو سکتے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بہت سے افراد کا یہ خیال تھا، اور ممکن ہے کہ بہت سے ستارہ پرست اب بھی کہیں ہوتے ہوں. تو ان کے لیے بھی پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یہ حادث ہیں، یہ قدیم نہیں ہو سکتے. ان کی اسٹیٹ مختلف نظر آتی ہے، کبھی یہ طلوع ہوتے ہیں، کبھی یہ غروب ہوتے ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس ستارے کی قسم کہ جب وہ جھکے. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا صاحب نہ وہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت عملی، یعنی پیغمبر اکرم کے عملاً معصوم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فعل بھی
بہکنے کے ساتھ نہیں ہوتا اور کوئی فعل بھی پیغمبر اکرم کا گمراہی کی حالت میں نہیں ہوتا۔ پھر آگے جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے عصمت قولی پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو بیان ہے وہ بھی عصمت کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی دونوں اسپیکٹس ہیں جس کے بعد پیغمبر اکرم کی پوری زندگی عصمت کے ساتھ قرار پاتی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اور یہ اپنی نفسانی خواہشات سے بات نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو بس وہی ہے جو اس کے اوپر کی جاتی ہے، جو اس پر بھیجی جاتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر اکرم کے بارے میں اعلان ہو گیا۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری وحی کرتا کون ہے معلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ، اسے سکھایا پڑھایا بڑی مضبوط طاقتوں والے صاحب قدرت نے۔ ذو مرۃ، شدید القویٰ کے اوپر مزید تاکید ہے۔ شدید القویٰ یعنی بڑی مضبوط طاقتوں والے، ذو مرۃ یعنی صاحب قدرت نے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف ذہن جاتا ہے کہ پروردگار عالم گویا اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ معلم رسول کون ہے۔ واسطہ تعلیم تو بے شک جناب جبرائیل ہیں کہ جو وہی لے کر آ رہے ہیں، مگر معلم کون ہے؟ وہی ہے کہ جو شدید القویٰ ہے، ذو مرہ ہے۔ فاستویٰ، اور پھر وہ ٹھہرے، اور وہ بھی بالافق الاعلیٰ۔ اچھا، اب اس کے 2-3 معنی کیے گئے ہیں، مگر ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ ایک تو فاستویٰ کا مطلب یعنی پوری طریقے سے مسلط ہوئے، پوری طریقے سے مسلط ہوا۔ وہ ہوا بالافق الاعلیٰ، جبکہ وہ افق اعلیٰ پر تھے، یعنی پیغمبر اکرم افق اعلیٰ پر تھے، اور اس خدا نے کہ جو شدید القویٰ ہے، ذو مرہ ہے، اور فاستویٰ کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ جو پوری طریقے سے مسلط ہے، اس نے اس موقع پر پیغمبر اکرم کو تعلیم دی جبکہ وہ افق اعلیٰ پر تھے۔ یعنی اب یہاں پر فاستویٰ کی جو ضمیر ہے وہ پروردگار عالم کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ ایک اور ترجمہ جو اس کا کیا گیا وہ یہ ہے کہ فاستویٰ وہ ہوا، اس میں فاستویٰ سے مراد جو ہے وہ پیغمبر اکرم ہو گئے کہ پیغمبر اکرم ٹھہرے اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، وہ ہوا بالافق الاعلیٰ، یعنی ایک جناب جبرائیل کی طرف اور ایک پیغمبر اکرم کی طرف، ان دونوں کی طرف ایک ضمیر پلٹا دی گئی، مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضمیر کو پیچھے کی طرف پروردگار عالم کی طرف راجع کر دیا گیا، مجھے اندازہ ہے جو عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے وہ تھوڑی سی الجھن محسوس کر رہے ہوں گے، مگر اس کو پھر ایک مرتبہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ علمہ شدید القویٰ، یعنی یہ تعلیم دی اس خدا نے کہ جو شدید القویٰ ہے، بڑی مضبوط طاقتوں والا ہے، ذو مرۃ یعنی صاحب قدرت ہے، فاستویٰ اور وہ مسلط ہے، وہ ہوا بالافق الاعلیٰ۔ یہ تعلیم کب دی گئی؟ کہ جب پیغمبر اکرم افق اعلیٰ پر تھے، یعنی ابھی سفر معراج کی بات ہو رہی ہے کہ جب پیغمبر اکرم اطراف آسمان کے بلند ترین نقطے پر تھے۔ ثم دنا فتدلی، پھر زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، تو اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر، یعنی 2 کمانیں اگر رکھ دی جائیں تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ بلکہ اس سے بھی کم، یعنی یہ انتہائی قربت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی قربت پیغمبر جو پروردگار عالم سے ہے اس کو یہاں تک بھی مت سمجھنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معنویات کی دنیا کی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی قربت پروردگار عالم سے جو امکان کی حد میں سب سے زیادہ ہو سکتی ہے وہ پیغمبر اکرم ہی کی قربت ہے پروردگار عالم سے، اور ظاہر ہے کہ پروردگار عالم وہ لامحدود ہے، لہذا معرفت پروردگار کی کوئی آخری حد قابل تصور نہیں ہے، مگر جو امکان میں سب سے زیادہ قربت ممکن ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے۔ اب یہ ایک شہود باطنی ہے، ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کی جو معرفت اور جو پروردگار عالم کی قربت رکھتے تھے وہ کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر بہرحال یہ شہود کامل ہے، یعنی یہ قربت کامل ہے، بہت ہائر ایک اسٹیٹس ہے کہ جسے لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ان آنکھوں سے جو فزیکل آنکھیں ان سے پروردگار عالم کو دیکھنا یہ تمام تر چیزیں ناممکن ہیں، لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اسے نہیں پا سکتی۔ ہاں، لیکن باطنی شہود وہ یقیناً اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ سفر معراج میں جو پیغمبر اکرم کو حاصل ہوا وہ تو ظاہر ہے کہ کسی طریقے سے بھی
اسے الفاظ کے سانچے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بہت سی نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی جن کا وہاں پر مشاہدہ کیا۔ جنت کو دیکھا پیغمبر اکرم نے، جہنم کو دیکھا پیغمبر اکرم نے، آسمانوں کو دیکھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنت میں بہت سے لوگوں کو متنعم ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا، جس کی تفسیر کی گئی کہ یہ برزخی جنت ہے، ورنہ وہ جنت کے جو آخر میں ملنے والی ہے وہ ظاہر ہے کہ قیامت کے میدان کے مرحلے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ لیکن بہرحال جو برزخ کا ایک مرحلہ ہے، اس برزخی جنت کا مشاہدہ کیا پیغمبر اکرم نے، اس میں لوگوں کو دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری نشانیاں دیکھیں، جو مقصد بھی تھا، جو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں پروردگار عالم نے کہا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، وہ لے ہی اس لیے گیا تھا کہ ہم اسے دکھلائیں اپنی نشانیاں، اور یہاں پر بھی آگے نشانیوں کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے وحی کے حوالے سے خاص طور پر کہا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ نے وحی کی اپنے بندے کے اوپر جو وحی کرنا چاہی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر صراحت نہیں ہے کہ کیا وحی کی، اور اس کے ذریعے سے علماء کرام نے بہت اچھا استدلال کیا ہے کہ یہ سمجھایا گیا اس کے ذریعے سے کہ وحی پروردگار صرف قرآن مجید کے اندر منحصر نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن کہ جس کے اندر پروردگار عالم کی وحی کو محفوظ کر دیا گیا اور اس کا ایک معجزے کا اسٹیٹس ہے۔ ایک ہے وہ وحی کہ جو پروردگار عالم ہی کے الفاظ میں ہے مگر وہ حدیث قدسی میں شامل ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر معراج میں پروردگار عالم نے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد حدیث پیغمبر ہے کہ جس میں الفاظ پیغمبر کے ہیں مگر مطلب وہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے بیان کرنا چاہا تھا۔ تو یہ تین کیٹیگریز بن جاتی ہیں اور وہ یہاں سے سمجھ میں بھی آنے لگتی ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وحی پروردگار صرف قرآن مجید کے اندر منحصر نہیں ہے، قرآن کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے مگر اس کے علاوہ حدیث قدسی بھی ایک پورا ذخیرہ ہے جس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور یہ کوئی شیعہ سنی ڈسپیوٹڈ ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر سارے علماء اتفاق رکھتے ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ پھر آگے پروردگار فرماتا ہے کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اس کے دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا، یعنی پیغمبر اکرم پوری بصیرت کے ساتھ کنونس تھے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ حق ہے۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا تم اس سے بحث کرو گے اس پر کہ جو اس نے دیکھا، جو انہوں نے دیکھا ہمارے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جب پیغمبر اکرم نے واقعہ معراج بیان کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے جھٹلا دیا، بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، شک کا اظہار کیا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گویا پروردگار عالم نے یہاں پر صفائی دی ہے کہ جو ہمارے حبیب نے دیکھا وہ بالکل درست ہے اور اس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں، پروردگار عالم اپنی قدرت سے لے گیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور ضرور بضرور انہوں نے انہیں دیکھا دوسری دفعہ کے اترنے میں بھی۔ اب یہ جو پیغمبر اکرم کے لیے کہا گیا کہ دوسری مرتبہ، تو یہ دوسری مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے، ظاہر ہے کہ درخت بیری کا درخت، مگر یہ بیری کا درخت ویسا نہیں ہوگا جو ایسا اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، مگر تعبیر یہی استعمال کی گئی کہ سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے، جو بہت بڑے سائبان کو سمجھانے کے لیے لفظ سدرۃ المنتہا استعمال کیا گیا، اور روایات کے اندر اس کے حوالے سے بڑی تشریحات بھی آئی ہیں۔ صاحب تفسیر نمونہ نے تو جو تفسیر کی ہے اس کے مطابق کہ وہ جو شہود پیغمبر اکرم کو حاصل ہوا تھا، جو ایک شہود کامل، ریلیٹیولی بہت بڑا شہود تھا، جو پیغمبر اکرم کے دل پر اس کا بہت اثر بھی ہوا تھا، وہ ایک اور مرتبہ یہاں پر ہوا، یعنی واپسی پر بھی۔ اندہا جنت المأویٰ، اور وہی سدرۃ المنتہا کہ جس کے پاس جنت المأویٰ ہے، جس کا میں ابھی تذکرہ بھی کر رہا تھا کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کے اوپر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اب یہ خود پروردگار عالم نے اس کو اجمال میں رکھا، یعنی کہ ایک نور سا اس کے اوپر چھا رہا تھا اور وہ چھا رہا تھا، یعنی لفظوں میں اس سے زیادہ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ اس کی آنکھ چوکی اور نہ آگے بڑھی، یعنی یہ پھر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرفیکشن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے وہی پرسیو کیا کہ جو وہ پرسیو کر رہے تھے، یعنی اس کے اندر مس کیلکولیشن نہیں تھی، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں تھا، کوئی رانگ کنکلوژن نہیں تھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ،
یقیناً انہوں نے دیکھی اپنے رب کی بہت سی آیتیں اور بڑی بڑی آیتیں ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری آیتیں اور بڑی آیتیں جو روٹین کی آیتیں نہیں تھیں، نشانیاں نہیں تھیں، وہ دکھائی گئیں۔ اب یہاں پر معراج کا جو بیان تھا وہ مکمل ہو گیا، اور پھر یہاں سے ان بتوں کی مذمت شروع ہوئی کہ جن کو بت پرست مشرکین پوجا کرتے تھے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور منات کو جو تیسرا ہے اس کو بھی، آخر والے تیسرے منات کو تم نے دیکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود منات کی ان کے نزدیک بھی کوئی زیادہ ویلیو نہیں تھی، ویسے تو ویلیو ان تینوں میں سے کسی کی بھی نہیں تھی، مگر وہ حقیقت کے اعتبار سے، مگر ان کے توہم کے اندر، ان کے وہم کے اندر وہ لات اور عزیٰ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور منات کو تھوڑا سا سیکنڈری امپورٹنس اس کی تھی، اس کی وہ بنیادی اہمیت ان کے نزدیک نہیں تھی۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ اب وہی والی بات کہ ان بتوں کو بھی تو وہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں کی مورتیاں سمجھتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، تو پروردگار عالم نے گویا ان کے اوپر طنز کیا ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی خدا کے لیے ان پرنسپل نہ بیٹا نہ بیٹی خدا کی شان کے خلاف ہے، مگر وہی والی بات کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اور خدا کے لیے تم نے رکھے بھی تو کیا رکھی، بیٹیاں رکھی جو تم خود پسند نہیں کرتے، یعنی تم جو اپنی جاہلیت کے ساتھ ہو، تو یہاں پر بھی تم نے عجیب سی تقسیم کر ڈالی ہے، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، کہ یہ تو بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو مجھے تو ایک قاری قرآن کے اعتبار سے اور تلاوت قرآن کرنے والے کے اعتبار سے اور طالب علم کی حیثیت سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے ان کو ٹونٹ کیا ہے اور ان کو طنز کیا ہے ان پر۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، اب پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند نام ہیں کہ جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بت بھی خدا کے بیٹے یا بیٹیاں یا خدا کے کوئی نمائندے ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ خدا کا اگر کوئی ہے تو خدا بتائے گا۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو بس اتباع کر رہے ہیں اپنے وہم و گمان کی، وما تہوی الانفس، اور اپنے دلوں کی خواہش کی، یعنی کچھ تکے لگا لیے ہیں اور کچھ اپنے دل کی خواہش ہے ان کو پورا کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، یعنی اگر ہدایت نہ آئی ہوتی اور یہ لوگ ٹمکٹویاں مار رہے ہوتے تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا، حالانکہ پھر بھی عقلی اعتبار سے ان کے خلاف دلیل اسٹیبلشڈ ہوتی، مگر اب جبکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھیج دیا، نبی کو بھیج دیا، قرآن کو بھیج دیا، ہدایت آ گئی ہے، اب بھی وہ اپنے انہی وہم و گمان پر اور اپنے دلی خواہشات کی اتباع کرتے رہیں تو کہاں سے یہ قابل قبول ہوگا؟ ایک طرف وہ رسول ہے کہ جو وہ پیغام دے رہا ہے جو وحی کی صورت میں اس پر نازل ہو رہا ہے، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، نہ وہ بہکا ہوا ہے نہ وہ گمراہ ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں اپنے وہم و گمان پر چل رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں، اور رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے کہ جس کی بس وہ تمنا کرے، یعنی اپنے طور پر بتوں کو بنا لیا اور سمجھ لیا کہ یہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے ہیں، تو یہ تمہاری خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ تمہاری تمنائیں اور آرزویں تو ہو سکتی ہیں، مگر اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت کا بھی اختیار اور دنیا کا بھی اختیار، یہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تمہارے بنانے سے کوئی نہیں بنے گا، جس کو خدا بنائے گا وہی خدا کا نمائندہ ہوگا۔ خدا نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، رسول بنایا ہے، وہ رسول تمہارے سامنے ہے، بس اس کی بات کو سنو اور پیغام ہدایت وصول کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ تاکہ آخرت تمہاری سنور سکے۔ یہ آیت نمبر 25 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔